بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 دوسرا رکوع اس آیت کریمہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں دو باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے نمبر 1 سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کرنا ہے، نمبر 2 ادب والدین کا کرنا ہے۔ نمبر 1 سجدہ خدا کو کرنا ہے اور نمبر 2 ادب والدین کا کرنا ہے۔ میری آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ دو ہی چیزیں ہیں، نمبر 1 توحید اور نمبر 2 تعظیم۔ ایک لفظ وحدت ہے، ایک لفظ توحید ہے، ایک لفظ ادب ہے، ایک لفظ تعظیم ہے۔ وحدت کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا اور توحید کا معنی ہوتا ہے اللہ کو ایک کہنا۔ ادب کا معنی ہوتا ہے کسی آدمی کا شکریہ ادا کرنا، کسی آدمی کا احترام کرنا، اور تعظیم کا معنی ہوتا ہے احترام کی تلقین کرنا۔ ہم توحید بھی مانتے ہیں، تعظیم بھی مانتے ہیں، توحید کے بھی قائل ہیں، ادب کے بھی قائل ہیں۔ دنیا میں ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو توحید کے قائل تو ہیں لیکن توحید کی آڑ میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو ادب کا قائل تو ہے لیکن ادب کی آڑ میں شرک بھی کرتے ہیں۔ تو کوئی شخص اللہ کی ذات کی توحید کا قائل ہے اور اولیاء کے ساتھ گستاخی سے پیش آتا ہے، اور بعض وہ ہیں جو اولیاء کا ادب کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ شرک کر گزرتے ہیں۔ ہم درمیانے اور اعتدال والے صراط مستقیم پر چلتے ہیں، توحید کو بھی نہیں چھوڑتے، ادب کو بھی نہیں چھوڑتے، توحید کی آڑ میں بے ادبیاں نہیں کرتے اور ادب کی آڑ میں شرک نہیں کرتے۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہی دو لفظ ہیں، نمبر 1 توحید اور نمبر 2 ادب۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت تم نے خدا کی کرنی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ادب تم نے والدین کا کرنا ہے۔ توحید خدا کی کیوں ہے، ادب والدین کا کیوں ہے؟ شریعت میں ایک حکم ہوتا ہے اور ایک اس حکم کا سبب ہوتا ہے۔ ایک شریعت میں حکم ہوتا ہے، نمبر 2 اس حکم کی وجہ ہوتی ہے۔ عام بندہ کی وجہ سمجھ نہیں سکتا، اللہ ہر بندے کو وجہ کا پابند بھی نہیں کرتے۔ دنیا میں ایک عقل نابالغ کی ہے، ایک عقل بالغ کی ہے، ایک عقل عالم کی ہے، ایک عقل نبی کی ہے۔ نابالغ کی عقل حکم تو سمجھتی ہے لیکن حکم کی وجہ اور علت حکمتیں نہیں سمجھتی۔ بالغ انسان کی عقل حکم سمجھتی ہے، حکمتیں نہیں سمجھتی۔
نابالغ حکم کو بھی نہیں سمجھتا، حکم کی حکمت بھی نہیں سمجھتا۔ بالغ حکم تو سمجھتا ہے، حکم کی حکمت نہیں سمجھتا۔ عالم حکم بھی سمجھتا ہے، حکمت بھی سمجھتا ہے، یہ شرط ہے کہ عالم ہو۔ نبی حکم بھی سمجھتا ہے، حکمت بھی سمجھتا ہے۔ عالم اور نبی میں فرق کیا ہے؟ عالم حکمت اجتہاد کی وجہ سے سمجھتا ہے اور نبی حکمت وحی کی وجہ سے سمجھتا ہے۔ اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، وحی میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو عالم حکمت سمجھے گا اس سے خطا ہو سکتی ہے، نبی حکمت سمجھے گا اس سے خطا نہیں ہوگی۔ تو عالم حکمت سمجھتا ہے درجہ گمان میں، نبی حکمت سمجھتا ہے درجہ یقین میں۔ نبی اور عالم کی حکمت سمجھنے میں فرق ہے۔ یہ میں نے وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ کوئی بندہ تمہیں اس غلط فہمی کے اندر نہ ڈالے کہ دیکھیں مولانا نے عالم اور نبی میں فرق ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا بھی فرق ہے، اللہ میں فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب فرق مراتب میں کوئی زندگی کی، جو بندہ فرق مراتب کا قائل نہ ہو وہ مومن نہیں، زندگی ہوتا ہے۔ جو مقام اس شاگرد کا ہے، استاد کا جو مقام ہے وہ شاگرد کا نہیں، جو امام کا ہے وہ مقتدی کا نہیں، جو ماں اور باپ کا ہے وہ اولاد کا نہیں۔ تو جو مقام نبی کا ہے وہ کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے۔ فرق مراتب کا قائل ہونا تو ضروری ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نابالغ حکم بھی نہیں سمجھتا، حکمت بھی نہیں سمجھتا، اس لیے اللہ نابالغ کو حکم کا پابند بھی نہیں فرماتے، حکمت کا پابند بھی نہیں فرماتے۔ نہ نابالغ روزے کا پابند ہے، نہ روزے کی دلیل کا پابند ہے، نہ نماز کا پابند ہے، نہ نماز کی دلیل کا پابند ہے۔ بالغ نماز کا پابند تو ہے، نماز کی حکمت کا پابند نہیں ہے۔ روزے کا پابند تو ہے اور روزے کی حکمت کا پابند نہیں ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ حکم پوچھا کریں، حکمتیں نہ پوچھا کریں۔ اگر ہر حکم کی حکمت پوچھیں گے تو جب کوئی بندہ حکمت نہیں بتا سکے گا تو لوگ فوراً شریعت کو چھوڑ دیں گے۔ اس دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بہت بڑا غلط نظریہ امت کو یہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی تورات، انجیل اور قرآن کریم برحق ہے، لیکن حق کا معیار کیا ہے؟ انہوں نے کہا حق کا معیار موجودہ دور کی جدید سائنس ہے، جو جدید سائنس کے تقاضوں کو پورا کرے وہ برحق ہوگی، جو نہ کرے وہ برحق نہیں ہوگی۔ اب اس اصول کی روشنی میں کبھی اعتراض وہ بیت پہ کرتا ہے اور کبھی اعتراض ہندوؤں کی اور کتاب پہ کرتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا اس نے معقول جواب دیا ہے۔ میں نے کہا یہ معقول نہیں، غیر معقول جواب ہے۔ اگر آپ وہی کو سائنس پر پرکھو گے، سائنسی اصول بدلتے رہتے ہیں، انسان کے بنائے ہیں، وہی کے اصول نہیں بدلتے، خدا کے بنائے ہیں۔ تو جب سائنس کا اصول بدلے گا لوگ قرآن کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن کو سائنس پر نہ پرکھو، سائنس ہمارے بنائے اصول ہیں، سائنسی اصول بدل جاتے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، لیکن اللہ کے اصول کبھی بھی نہیں بدلتے۔ بسا اوقات ذاکر نائک بہت ساری باتیں وہ کہتا ہے، عام بندے کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں بڑی معقول بات کی ہے، حالانکہ معقول نہیں، انتہائی غیر معقول بات ہوتی ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ نے نابالغ کو حکم کا پابند بھی نہیں فرمایا، حکمت کا پابند بھی نہیں فرمایا۔ بالغ کو حکم کا پابند تو کیا ہے لیکن حکمت کا پابند نہیں کیا۔ فجر کی رکعتیں 4 ہیں، ظہر کی 12 ہیں، عصر کی 8 ہیں۔ اب پوچھے کہ کیوں ہے؟ کیوں پر ہماری بحث ہی نہیں ہے۔ بس آسان سی بات ہے کہ نبی پاک نے یوں فرمایا۔ پرسوں رات ضلع دیو کی پواڑوں میں میرا بیان تھا، میں نے وہاں سندھ میں گفتگو کے دوران کہا جو علماء اسٹیج پہ تشریف فرما تھے، مسئلہ چلا دعا اور دعا کے بعد ہاتھ اٹھانے کا، کہاں ہاتھ اٹھائیں اور کہاں نہ اٹھائیں۔ میں نے علماء سے کہا بھی ایک اصول ذہن نشین فرما لو، یہ اصول ذہن میں رکھو گے تمہیں کبھی بھی خلجان نہیں ہوگا، اور آپ اس اصول کو سن لو۔ بس اوقات ایک اصول بیان کرنے کے لیے بندہ سینکڑوں کتب کا مطالعہ کرتا ہے تو پھر ایک اصول سامنے آتا ہے، اور سننے والے کے لیے وہ آدھے گھنٹے کی گفتگو ہوتی ہے، اس لیے اس گفتگو کی قدر وہ نہیں کرتا۔ گفتگو کی قدر اسے ہوتی ہے جب ایک بندہ ایک مسئلے پر پریشان پھرتا رہے اور پھر کہیں سے جواب ملے تو بندہ کہتا ہے مجھے بہت بڑا مال ملا۔ آپ یہ اصول ذہن نشین فرما لیں،
جن مقامات پہ الفاظ دعا متعین ہیں ان مقامات پہ ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، اور جن مقامات میں الفاظ دعا متعین نہیں ہے ان مقامات پہ دعا کے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ اس اصول کی روشنی میں 4-5 مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب آدمی صبح نیند سے اٹھتا ہے تو دعا مانگتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ میں بیان کے دوران کہتا ہوں الفاظ یاد نہ ہوں، کبھی کبھار سے روزہ اللہ توفیق دے تو جماعت میں لگا لیا کرو، کم از کم الفاظ دعا کے الفاظ تو آ جائے نا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سال جماعت میں لگانے سے بندہ عالم بنتا ہے، یہ کہتا ہوں کہ بندے کو علم کی قدر آتی ہے، بندہ علماء کا خود کو محتاج سمجھتا ہے، اور جب نہ گیا ہو تو پھر عالم کی قدر بھی نہیں کرتا۔ تو فجر کے صبح اٹھے تو دعا کے الفاظ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، جب سونے لگے اللہم بسمک اموت واحیا، کھانے پر ہاتھ دھونے لگے، کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ وعلی برکت، دیکھیں دعا کے الفاظ متعین ہیں، اور جب کھانا کھا لے الحمدللہ الذی اطعمنا، الفاظ متعین ہیں۔ تو جہاں جہاں پہ الفاظ متعین ہوتے ہیں وہاں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، اور جہاں الفاظ متعین نہ ہو وہاں پہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں، الفاظ متعین نہیں ہے، آپ جو چاہے دعا مانگ لیں، لیکن اذان کے بعد الفاظ متعین ہیں۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، جو فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیں، اذان کے بعد ہاتھ نہ اٹھائیں، وہاں الفاظ متعین ہیں اور یہاں الفاظ متعین نہیں ہے۔ اب بتاؤ کتنا آسان اصول ہے، آپ 100 کتاب بھی پڑھو گے یہ اصول آپ کو نہیں ملنا جو آپ کو 1 منٹ کے بیان میں ملنا ہے۔ میں اس کی گزارش کرتا ہوں، اور میں عموماً یہ بات کہتا ہوں کہ میرے بیان کی قدر خوشی ہوتی ہے جو کسی مسئلے پر کئی کتابیں تلاش کر چکا ہونا اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ اس بیان میں کیا کیا چیز ملتی ہے، اور جس کو علم اور مطالعے کا شوق نہ ہو وہ ہمارے بیان پر خوش نہیں ہوتا، وہ سر کا متمنی ہوتا ہے، اور سر تو ادھر ملتی نہیں ہے۔ خیر، میں بات سمجھا رہا تھا، نابالغ حکم بھی نہیں سمجھتا، حکم کی دلیل بھی، بالغ حکم تو سمجھتا ہے لیکن حکم کی حکمت، اللہ نے بالغ کو حکم کا پابند فرمایا ہے، حکمت کا پابند، تو جب اللہ نے پابند نہیں فرمایا آپ حکمت تلاش کو کرتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا وہ جی آج کے دور میں شلوار تختوں سے نیچے کریں تو جائز ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ اس وقت تو مٹی ہوتی تھی، آج پکار محمد رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قبر پہ اربوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت کا زندگی بھر کا معمول یہ تھا، پہلی بار تشریف لے گئے تو پہلے مکہ کے پھر مدینہ منورہ گئے، آئندہ جب بھی عمرے کے تشریف لے جاتے تو پہلے مدینہ منورہ جاتے پھر مکہ مکرمہ جاتے، یہ حضرت کا معمول تھا۔ یہ بات عام بندے کو سمجھ نہیں آتی ایسا کیوں کرتے ہیں۔ میں ایئرپورٹ پہ جدہ اترا، میرے یہی کپڑے تھے، میزبان کو لینے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا جی مولانا کیسے آئے؟ میں نے کہا عمرہ کرنا ہے۔ کہا احرام کیوں نہیں باندھا؟ میں نے کہا احرام کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، عمرہ کرنا اور احرام کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا جب آپ پاکستان سے مکہ مکرمہ کی نیت سے آئیں گے احرام باندھ کر جدہ ایئرپورٹ تو کرنا پڑے گا ورنہ دم ہوگا، اور جب سیدھا مکہ مکرمہ کی نیت نہ ہو مدینہ منورہ کی نیت ہو اور مدینہ منورہ سے مکہ جانا ہو تو پھر احرام یہاں سے نہیں باندھتے، پھر ذوالحلیفہ وہاں سے باندھتے ہیں۔ تو میں اس نیت کے ساتھ آیا، پہلے مدینہ منورہ جائیں گے پھر مکہ مکرمہ جائیں گے۔ مجھے وہ کہنے لگا جی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے پہلے حضرت کا شکریہ ادا کریں، اللہ تمہیں جزا دے، تمہاری برکت سے ہمیں مکہ ملا ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو کعبہ ملتے کیسے؟ تو جس نے کعبہ دیا پہلے اس کا شکریہ ادا کریں گے تو پھر کعبہ جائیں گے، پہلے شکریہ ادا کریں گے تو پھر کعبہ جائیں گے۔ مولانا عبد الرحمان صاحب چوکی لکسیاں والے مولانا نے خود مجھے واقعہ سنایا، اور میں نے خود رائیوین میں حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہ سے واقعہ سنا، سال میں تھے، حضرت نے بعد میں علماء کو جمع کیا تو فرمانے کے واقعہ سنایا